الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قوله تبارك وتعالى بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور الحسن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت پر کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تو اب وہ ترجمہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بالمعروف کا جو یہاں لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے. تو انہوں نے فرمایا معروف کا معنی ہوتا ہے نرمی اور احسان، یا معروف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے حکم کے مطابق ہو وہ معروف ہے، جو مخالف ہو وہ منکر ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے اس روایت میں بھی آیا کہ حضرت حسن نے جب یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی تو فرمایا کہ ہاں الوصیت حق علی کل مسلم، کہ وصیت کرنا جو ہے واجب ہے، لازم ہے ہر مسلمان پر کہ ان یوصیا وہ وصیت کرے اذا حضرہ الموت. اذا حضرہ الموت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جب موت حاضر ہو جائے، موت جب حاضر ہو گئی تو پھر وصیت کا کیا ہوش ہوگا. معنی یہ ہے کہ جب علامات موت آ جائیں، آدمی بیمار ہے، اب کوئی بظاہر یعنی آثار نہیں لگ رہے اس کے بچ جانے کے، یا اسی طرح جیسے آدمی ضعیف ہو گیا، بڑھاپا ہو گیا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میری امت کی عمر جو ہے وہ ما بین الستون والسبعون، 60 اور 70 کے درمیان، یعنی 60 65 70. فرمایا بہت تھوڑے ہوں گے لوگ جو تجاوز کر جائیں گے، یعنی بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو 100 سے بھی اوپر گزر جاتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے. عام طور پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر ہے وہ 60 سے 70 اسی کے درمیان ہے. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی 60 سال گزار لے تو یوں تصور کرے کہ بھی میں نے حضور کے فرمان کے مطابق تو گویا اپنی عمر پوری کر لی ہے، اب تو بس جو دن ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے کہ مجھے کچھ ملے ہوئے ہیں، تو لہذا وہ اپنی تیاری شروع کر دے. اسی طریقے سے علماء نے فرمایا کہ قرآن مقدس فرماتے ہیں نا وجاءکم النذیر، تو ایک تو ترجمہ نذیر کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ڈرانے والے آئے، پھر پیغمبروں کے وارث علماء امت ڈرانے والے آئے، تمہیں قبر سے حشر سے ڈراتے رہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جاءکم النذیر کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کی داڑھی میں یا سر میں سفید بال آ جائیں تو سمجھو کہ بھی ڈرانے والا تو آ گیا، اب ہم موت کے قریب تو آ گئے. تو اس لیے اس کے بعد بھی آدمی کو چاہیے کہ وہ تیاری شروع کر دے اپنی آخرت کے لیے. اور ہمیشہ قاعدہ یہ ہے، اصولی بات یہ ہے کہ آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ جو آدمی وقت پہ تیاری کر لے نا تو اس کو سفر میں تکلیف نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا مثلا آپ نے کل صبح کی نماز کے بعد سفر کرنا ہے، آپ نے رات کو اپنا سامان وغیرہ ہر چیز سنبھال کے پیک کر کے محفوظ کر کے بالکل اپنے دروازے کے باہر علیحدہ کر کے رکھ دی کہ یہ سامان میں نے سفر میں ساتھ لے جانا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اطمینان سے سکون سے طواف الوداع کریں گے، جائیں گے، جناب سامان تیار ہے، اٹھایا گاڑی میں رکھا، السلام علیکم
اور کوئی بات ایسی نہیں ہوگی. اچھا اگر آپ اب تیاری نہ کریں، رات کو سامان نہ باندھیں اور صبح آپ کو جانا ہو تو آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے اور دل ادھر اٹکا ہوا ہوگا جی سامان پڑا ہے، اب سامان بھی جا کے باندھنا ہے. طواف الوداع بھی کر رہے ہیں تو طبیعت ادھر لگی ہوئی، یار کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی بھول نہ جائے. پھر آپ گھر میں جائیں گے تو سارا گھر الٹ پلٹ کر دیں گے کہ وہ میرا بنیان کہاں گئی اور ٹوپی کدھر گئی اور کرتا کدھر گیا اور جوتا کدھر گیا. اور اس کے بعد جب اسٹیشن پہ پہنچیں گے کہ یاد آئے گا انشاءاللہ کہ پاسپورٹ تو میں وہاں بھول گیا، باقی ہر چیز لے آیا ہوں. تو اس طرح ہمیشہ اندازہ یہ، اس لیے جو لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم نے اپنی طبیعی عمر پوری کر لی ہے، اب تو جھونگے میں ہیں جو دن ہیں، تو لہذا ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم وصیت کریں، ہم توبہ کریں، ہم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں. ہم نے کسی بندے کا حق دینا ہے تو اس کا حق ادا کریں، کسی کا قرضہ دینا ہے قرض ادا کریں. اگر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ہم اس سے جا کے معافی مانگیں کہ بھی ہمیں خدا کے لیے بخش دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی اور جگہ سے عطا فرما دے گا. تو اب جب وہ تیار ہوگا تو موت آئے گی تو اس سے کوئی فکر نہیں ہوگا، اس سے کسی قسم کا فکر نہیں ہوگا اور وہ خوش ہو کے موت کا استقبال کرے گا. کیونکہ موت ہی تو دراصل ہمارے اور اللہ کی ملاقات کے درمیان میں مانے ہے نا، موت آنے کے بعد ہی ہم نے ملنا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اللہ نے فرمایا کہ جس کو یہ امید ہے، یقین ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے تو پھر اچھے عمل کرو گے تو میرے پاس بھی آؤ گے، اچھے عمل کر کے میرے آنے کے ملنے کے قابل بھی تو بنو. اور سب سے بڑا عمل تو یہ ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے شرک کر لیا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے، پھر میری ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے فرمایا کہ وصیت جو ہے حق ہے کہ ہر مسلمان جب اس پر موت کے آثار آ جائیں تو وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے. اور وصیت میں یہ نہ کرے کہ کسی ایک طرف میلان کر دے، ایک کو تو دے دیا 2 لاکھ اور باقی 100 ریال پکڑا دو، یہ بات بھی اسلام نے منع کی. اور یہ بھی نہ کرے کہ اسراف کرے، بالکل سب کچھ لٹا دے اور خاندان بھوکا بیٹھا رہے. اور یہ بھی نہ کرے تقدیر کے بالکل بس نام کی وصیت کر دی، اچھا جی میں مر جاؤں تو 100 ریال خیرات کر دینا. تو یہ چیزیں جو ہے نہیں، بلکہ معروف کے ساتھ، رفق کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اور اپنے مال کے تیسرے حصے میں پھر جتنا رشتہ اللہ نے قریب بنایا ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ، پھر چوتھے نمبر پہ. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جیسے کہ فرماتے ہیں کما ثبت فی الصحیحین، جیسے بخاری اور مسلم کے اندر صحیح حدیث مبارک موجود ہے. ان سعدا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا ولا يرثني الا ابنة لی افاوصی بثلث مالی؟ قال لا. قال وبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. اب جیسے حدیث مبارک میں آیا کہ حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا، میرے پاس اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، ولا یرث، اور میرا وارث کوئی نہیں مگر ایک لڑکی ہے جو میری وارث ہے، ایک ہی بچی ہے میری، اور تو کوئی میرا وارث ہے نہیں یا رسول اللہ. تو اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے 2 حصے مال کے جو ہے خیرات کر دوں اور ایک حصہ جو ہے میں بچی کو دے جاؤں. حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا خیرات نہ کرو. اس نے کہا اچھا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں آدھا خیرات کر دوں اور آدھا بچی کے لیے چھوڑ دوں. حضور پاک نے فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے. تو اس نے کہا اچھا حضور الثلث، مجھے تیسرے حصے کی خیرات کرنے کی اجازت دیں. آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ چلو تم تیسرا حصہ تو خیرات کر دو لیکن ہے یہ بھی زیادہ، اس سے بھی کم کرو. آپ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم اپنے بچوں کو غنی چھوڑو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں کے دروازے پہ ہاتھ پھیلاتے پھریں کہ تم تو ساری جائیداد وقف کر دو، خیرات کر دو، مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، اور بچے بعد میں کیا کریں گے. اور اسی سے اندازہ لگاؤ کہ اسلام نے عورت کے لیے کتنا حق رکھا ہے. اس کی ایک لڑکی تھی لیکن حضور اجازت دیتے اچھا بھی آدھا خیرات کر دو، آدھا بچی کو دے دینا، لیکن نہیں، بالکل نہیں، آدھا بھی زیادہ ہے.
اس نے کہا حضور چلو تیسرا حصہ خیرات کر دوں، باقی 3 حصے تو میری بچی کے لیے ہیں اور میرے پاس مال بھی بہت ہے اور ایک ہی تو میری بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے، اجازت تو دیتا ہوں لیکن بہت زیادہ۔ کتنا اسلام بیٹیوں کی حمایت کرتا ہے، کتنا اسلام بچیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اسلام تو صرف یہ چاہتا ہے کہ مرد اپنے حقوق میں حدود میں رہے اور عورت اپنے حدود میں رہے، اور اسلام نے کبھی عورت کو علم سے نہیں روکا، کبھی عورت کو کام سے نہیں روکا، کبھی عورت کو محنت سے نہیں روکا، لیکن اس کے حدود ہیں۔ اب دیکھیں نا یہاں مدرسے ہیں ماشاءاللہ، لڑکوں کے مدرسے علیحدہ ہیں اور بنات کے مدرسے علیحدہ ہیں، بچیوں کے مدرسے پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک علیحدہ ہیں اور بچوں کے مدرسے پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک علیحدہ ہیں۔ اور اس کے بعد جناب آپ اندازہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو جزائے خیر دے اور مزید ان کو خدمت اسلام کی توفیق دے کہ اب مثلا یونیورسٹی کا حصہ ہے، کلیہ ہے یا کالج ہے، اور اس میں بعض مضامین ایسے ہوتے ہیں، آج کل مشکل مضامین ہیں نا، ریاضیات کے مضامین ہیں، اقتصادیات کے مضامین ہیں اور بڑے مشکل مضامین ہیں، ان کے پڑھانے کے لیے کوئی استانی جو ہے کوئی عورت نہیں ملتی، مجبور ہیں کہ وہ کسی پروفیسر کو، وہ کسی مرد کو بلائیں اور ان سے اس مضمون کے مطابق انہیں درس دلایا جائے۔ تو جو میں پھر رہی ہیں اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، مانگ رہی ہیں، اب پکڑیں گے پھر کہیں دیکھو جی بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ بھائی آخر ہمیں کچھ حیا آنا چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو کیا سکھا رہے ہیں۔ ابھی سے جو چھوٹی سی بچی بیچاری بھیک مانگنا شروع کرے گی، بڑے ہو کے کیا کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خزانے غیب سے رزق دے اور کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تو اب انہوں نے کیا انتظام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ کہ ہر بڑی کلیہ کے ساتھ، ہر بڑے کالج کے ساتھ ایک شبکہ ٹیلیفزیونیہ یعنی ٹیلی ویژن کا ایک چھوٹا اسٹیشن بنایا ہوا کہ وہ پروفیسر جو ہے وہ آ کے اس اسٹیشن پہ بیٹھے گا اور لڑکیوں کے سامنے شاشہ ہے، ٹی وی سیٹ ہے اور مائکروفون ہے، وہ وہیں سے بیٹھ کے پڑھائے گا اور جس نے سوال پوچھنا ہے مائکروفون پہ ہاتھ مارے گی، استاد چپ ہو جائے گا، تو وہ سوال کرے گی، استاد سن لے گا۔ وہ مدرسے میں نہیں آ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پروفیسر جو ہے بچیوں کے مدرسے کے اندر پڑھانے کے لیے آ جائے، حالانکہ بوڑھے پروفیسر بھی مل سکتے ہیں، 70-80 سال کے پروفیسر بھی مل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے تو علیحدہ ہوگا، لڑکوں کا مدرسہ ہے تو علیحدہ ہوگا۔ تو اسلام تعلیم سے نہیں روکتا۔ اب دیکھو اگر اسلام تعلیم سے روکتا تو ساری دنیا بی بی عائشہ کے دروازے پہ جا کے علم پڑھتی، ساری دنیا حضور کی بیویوں کے دروازے سے جا کے علم حاصل کرتی۔ آپ یعنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کتنی محدثہ ہیں، یعنی کتنی عورتیں ہیں جو بڑی بڑی محدث گزری ہیں اپنے زمانے میں، کتنی عورتیں ہیں جو بڑی بڑی قرآن کی مفسرہ گزری ہیں اپنے زمانے میں۔ ہمارے اپنے علاقے میں یعنی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی اور ہمارے حضرت دین پور رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، تو اس بی بی کی وجہ سے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں جس علاقے میں رہتی تھے سینکڑوں بچیوں کو قرآن کا تعلیم دی اور قرآن کا مفسر بنا دیا ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح اب بھی ماشاءاللہ پاکستان میں بھی دیکھ لیں اور ہندوستان میں بھی اور ہر جگہ اللہ کی رحمت سے ایسے ایسے دینی مدارس موجود ہیں جہاں سے بچیاں دورہ حدیث تک کتابیں پڑھ کے نکل رہی ہیں، دورہ تفسیر پڑھ کے نکل رہی ہیں ماشاءاللہ، سیاستہ پڑھا رہی ہیں بچیاں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اچھا بڑے بڑے حافظہ قاریہ قرآن۔ تو اسلام منع نہیں کرتا، یاد رکھو، اسلام منع اس بات سے کرتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی اختلاط کی تعلیم نہ ہو، کیونکہ جب تعلیم مخلوط ہوگی تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔ ایک فطری بات ہے کہ جب آپ آگ کو اور کپاس کو اکٹھے رکھ لیں تو کسی وقت چنگاری اڑ سکتی ہے اور کسی وقت وہ آگ جو ہے بھڑک سکتی ہے۔
تو اس لیے جب لڑکی لڑکا دونوں جوان ہوں اور دونوں کی عین شباب کے دن ہوں اور کٹھے پڑھیں، کٹھے جائیں، کٹھے نکلیں، کٹھے آئیں، کینٹین میں، کیفیٹیریا میں، لان میں، سیر میں، مطالعے میں، لائبریری میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کو علم نہ پڑھاؤ، اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کا وہ کام کرے عورت جو پردے میں رہ کے کر سکتی ہے، ضرور کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ جیسے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کپڑے سینے کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو خیاط ہیں وہ علیحدہ ہیں اور لڑکیوں کے لیے جو خیاط ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور باقاعدہ وہاں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا اور اس میں کوئی لڑکی داخل نہیں ہو سکتی۔ عورتیں جائیں گی، کپڑا دیں گی، وہ لے لیں گی، بنائیں گی، ماشاءاللہ، ہاں، ہزاروں ریال اپنی مزدوری کما لیتی ہیں بچیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے، تو کوئی اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہماری حدود و قیود کو مت توڑو، ہماری پابندیوں کو مت توڑو، ان کے حدود میں رہتے ہوئے آپ جو کام کر سکتے ہیں کریں۔ اب دیکھیں نا، جب میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں خود کی کلی جو تھی، مسمار جو تھا وہ داخل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ زخم آ گئے اور خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو صحیح حدیث مبارک میں پڑھیں کہ وہاں آپ کی خدمت کرنے والی کون تھی؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی صاحبہ پہنچی اور بی بی صاحبہ نے ایک دست لیا، دست لے کے حضور کے زخم کو پانی سے دھونا شروع کیا، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں جوں جوں دھو رہی تھی خون بڑھتا جا رہا تھا، خون رک نہیں رہا تھا، تو بی بی صاحبہ نے جلدی سے ایک پرچھا جو کھجور کے پتوں کا بنا ہوتا ہے، یہ نیچے بچھاتے ہیں پرچیاں ورچیاں، تو اس کو جلایا اور اس کی راکھ بنائی، راکھ بنانے کے بعد حضور کے زخم مبارک میں رکھی تو خون بند ہو گیا۔ تو اب اندازہ فرمائیں آخر مدینہ منورہ کے شہر کہاں ہے اور احد کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وہاں تشریف لے جانا، آپ کا زخم مبارک دھونا، آپ کا علاج کرنا، تو یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایسے حالات میں عورت مدد کر سکتی ہے۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے پردہ بھی نہیں کیا ہوا تھا؟ یہ تو مدد کرنے کا طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ عورت کو کہیں مدد کریں لیکن نیکر پہن کے مدد کریں، یہ کون سی آخر مدد کا طریقہ ہے؟ یہ تو کوئی مدد کا طریقہ نہیں ہے کہ بھی آپ اسے نرس بنا دیں اور پورے خاندان سے 10-10 سال باہر رہے، وہ کورس بھی باہر کرے، تعلیم بھی باہر حاصل کرے اور جناب نوکری بھی ڈاکٹروں کے ساتھ کرے اور رہائش بھی ڈاکٹروں کے ساتھ رکھے، اور پھر آپ کہیں کہ وہ محفوظ بھی رہے۔ یہ تو وہی ہے کسی کو دریا میں دھکا دے دو اور کہو کہ خبردار خیال کرنا کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے تمہارے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ آپ ماحول پیدا کریں اسلام کے مطابق۔ اسلام نے تو کبھی کسی بات پہ قدغن نہیں لگائی، اسلام تو بڑا جامع مذہب ہے، اسلام تو بڑا وسیع مذہب ہے، اسلام میں تو بڑی سعہ ہے، وسعہ ہے، لیکن اس کے حدود و قیود ہیں۔ اچھا، وہ حدود و قیود مردوں پر بھی ہے؟ یہ تو نہیں کہ صرف اسلام نے عورتوں پہ حدود لگائے، مردوں پہ نہیں لگائے، مردوں کو انہوں نے کو کھلا اپنا بے مہار شتر بے مہار بنا دیے، نہیں، اسلام نے مرد کو بھی حق دیا ہے کہ بھئی اگر عورت سامنے آ جائے غضوا من ابصارکم، اپنی نظر نیچے کر لو۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹاؤ تو ادھر رخ کر کے کھڑے نہ ہوں بلکہ پشت کر کے کھڑے ہوں، کیوں کوئی دروازہ کھلے تو یہ تو نہ ہو کہ تمہاری گھر پہ نظر پڑ جائے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ 3 دفعہ ناک کرو، جواب نہیں ملتا خلاص واپس آ جاؤ۔ اسلام تاکہ اندر عورت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم ٹیلی فون بھی کر رہے ہو تو بیٹی بہن کہہ کے مخاطب کرو، میری بیٹی ابا جان کہاں ہیں، بھائی جان کہاں ہیں، ان کو دے دو تاکہ غیر محرم سے بات کرنے کا تمہیں زیادہ سے زیادہ موقع ہی نہ ملے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ تم غیر محرم عورت کے ساتھ ایک خیمے میں ایک کمرے میں نہ بیٹھو۔ اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سو سکتے ہو۔ اسلام نے مرد کو حکم دیا ہے کہ میاں بیوی کے لیے 3 وقت ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں داخل نہ ہوں، جب رات ہو جائے یا دوپہر کا وقت ہو، صبح کا وقت ہو تو ان کی اولاد بھی کمرے میں نہ آئے، کیوں پتہ نہیں ماں باپ کس حالت میں بیٹھے ہوئے۔ اسلام نے مرد پہ پابندی لگائی ہے کہ تم مکے سے عمرہ کر کے واپس جا رہے ہو، رات کو 12 بجے گھر السلام علیکم، اسلام نے منع کر دیا۔
کیوں تم گھر والوں کے لیے مصیبت بنو؟ اللہ نہ کرے پتہ نہیں تمہاری والدہ ہے، بہن ہے، کس حال میں ہو اور تم اچانک پہنچ جاؤ۔ اسلام نے حکم دیا ان کو خبر کرو، اپنے محلے میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، ساتھیوں کو حال حوال سناؤ، الحمدللہ مکے میں گیا، عمرہ کیا، مدینے پاک میں گیا، میں نے زیارت کی، ماشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑے حالات یہ ہیں۔ ان کے بعد ان سب کے لیے دعا کرو، اتنی دیر میں گھر میں بھی اطلاع ہو گئی اور تم اپنے گھر میں تشریف لے جاؤ۔ اسلام نے مردوں پر بھی پابندیاں لگائی ہیں، عورتوں پر بھی پابندیاں لگائی ہیں کہ مرد کا رشتہ بھی کیا ہے کہ وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ شوہر ہے۔ عورت کے لیے بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ماں ہے، وہ بہن ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، اور پھر سب کے حقوق اسلام نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں۔ ان حدود کے اندر رہیں تو اسلام سے عظیم ترین مذہب تو دنیا میں نہ پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو پھر ہمارے ہاں صرف ایک ہوتا ہے کہ بھئی اسلام اب آزادی نہیں دیتا اور عورت کو آزادی چاہیے اور عورت کو آزادی چاہیے۔ اچھا یہ آزادی مانگتی پتہ ہے کون ہے؟ پہلے سے اللہ کی رحمت سے آزاد ہیں۔ نہیں ایمان یعنی آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے کبھی کسی عالم کی بیوی باہر آئی ہے سڑک پہ؟ نہیں، آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے کبھی کسی شریف گھرانے کی لڑکی باہر نکلی ہے؟ کون آتی ہیں؟ وہی آپ کی افواہ۔ اور کون آتی ہیں؟ وہی بیوٹی پارلر چلانے والی۔ اور کون آتی ہیں؟ وہی ماڈلنگ کرنے والیاں۔ اور کون آتی ہیں؟ وہی ٹی وی اداکار، فلمی اداکار۔ وہ آزادی چاہتے، پتہ نہیں اور آزادی کیا ہے ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا۔ اس کے بعد جو وہ آزادی مانگتی ہیں اس کا کوئی تصور پیش کریں، بتلائیں تو صحیح کہ ہم آخر کیا چاہتے ہیں۔ اتنی آزادی تو موجود ہے ان کے پاس کہ ماشاءاللہ وہ ہر چیز سے آزاد ہیں، کیونکہ اسلام نے فرما دیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ ہو جو چاہو کرو۔ سب سے بڑی چیز روکنے والی حیا ہے۔ حیا نہ رہے تو پھر کون دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں روک سکتی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اب دیکھیں ایک بچی ہے حضرت سعد کی، ایک بیٹی ہے۔ میرے مدنی پاک نے کتنی بیٹی کا خیال فرمایا کہ فرمایا نہ ساری جائیداد نہ دو، آدھی بھی نہ دو، تیسرا حصہ بھی نہ دو۔ تم بچی کو غریب چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ جب اللہ نے تجھے جائیداد دی ہے تو تمہاری بچی کو جائیداد ملے تاکہ تمہاری بچی کل کسی کی محتاج نہ ہو۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہمدردی کرو، اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ جائیداد دو، اپنی بیٹیوں کو اپنی خوشی کے ساتھ جب شادی کرو، رخصت کرو تو جتنا دے سکتے ہو، جتنا اللہ توفیق دے ضرور دو۔ یہ اسلام نے اب پابندی لگا دی۔ جیسے ہمارے ہاں جہیز ہے یہ حرام ہے، جیسے ہمارے ہیں نا کہ لڑکا اگر ڈاکٹر ہے یا لڑکا انجینئر ہے، اچھی پوسٹ پر ہے اور اس کی نوکری اچھی ہے اور ماشاءاللہ اگر کسٹم میں ہو، پولیس میں ہو تو پھر تو سبحان اللہ نا، پھر تو سر کڑھائی میں اور پانچوں گھی میں۔ تو پھر وہ شرط کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی لڑکی تب لیں گے جب آپ 1 کروڑا کار کی چابی دیں گے دولہا کو، اور آپ جناب ریفریجریٹر دیں گے، آپ 21 انچ کا ٹی وی دیں گے کلر وہ بھی رنگین، اور VCR بھی دیں گے، اور یہ ساری پھر میں ہم شادی کر دیں۔ تو جی ہمارے بیٹے کے لیے تو جی سینکڑوں لڑکیاں پیچھے بھاگ رہی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم تمہاری بیٹی لے لیں۔ یہ حرام ہے، یہ شریعت نے کہا ہے کہ حرام۔ کیوں؟ فرض محال تم نے لاکھوں کی جہیز کا مطالبہ کیا، آ گئے لاکھوں، اللہ تمہیں بیمار کر دے کیا کرو گے؟ وہ لاکھوں کدھر جائیں گے؟ اچھا تم نے جناب خوبصورت لڑکی چن چن کے تلاش کی، آئی لڑکی بیمار ہو گئی، حسن ختم ہو گیا، کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رشتہ کرو دین کو دیکھو، دین سب سے پہلے یہ دیکھو کہ لڑکی میں دین ہے۔ لڑکی ڈھونڈ رہے ہو تو دین کی تلاش کرو، لڑکا ڈھونڈ رہے ہو تو سب سے پہلے یہ معلومات حاصل کرو کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر پڑھتا ہے غریب ہے، بھکاری ہے، کچھ ہے، کو آؤ بھائی السلام علیکم رشتہ کرو۔ اللہ نے فرمایا یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر غریب ہے میں ان کو غنی کر دوں گا، کر دو رشتہ، بس دین والا دیکھ۔ زیادہ لمبا چوڑا دین نہ دیکھو، وہ تو ہم مولویوں کے گھر میں بھی نہیں ہے، صرف اتنی دیکھ لو کہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اگر پتہ چلے کہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسے بدبخت سے رشتہ نہ کرو،
کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نکاح ہوتا نہیں، وہ کافر ہے، کافر سے نکاح ہوتا نہیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق اور فاجر ہے، تو فاسق اور فاجر آدمی لڑکا کیوں تلاش کرے؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی رشتہ کرتا ہے لدینہا و جمالہا و حسبہا و نسبہا، یا آدمی عورت کے جمال کو دیکھتا ہے یا اس کے خاندان کو دیکھتا ہے یا دین کو دیکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مشورہ مانتے ہو تو فاختر ذات الدین، حضور نے فرمایا اگر میرے مشورے پر رشتہ کرنا چاہتے ہو تو دین والی لڑکی اختیار کر لو، چھوڑو حسب نسب جمال کو۔ کیوں؟ جو بندہ، دیکھو جی اصولی بات ہے، جب انسان اپنے خالق کا، مالک کا وفادار نہیں ہے، وہ تیری بیٹی کا وفادار بن سکتا ہے؟ ایک موٹی بات یاد رکھو، جس کو اپنے اللہ کا حیا نہیں، سسر کا حیا ہوگا۔ جس کو اللہ کا حیا نہیں، چچی چچے کا حیا ہوگا۔ جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا وہ تیری بیٹی کے حق ادا کرے گا۔ جتنا تم بڑا آدمی ڈھونڈو گے وہ تمہیں ملے گا تو شرابی، جواری، اسمگلر اور منشیات کے سوداگر، اور اس کے بعد بڑے آدمی تو آج کل وہی ہے بھائی، نماز پڑھنے والا تو بڑا آدمی ہے نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، لڑکی ڈھونڈو، پہلی بات کا پتہ کرو کہ ان کے گھر میں دین ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، ہمارے اساتذہ کے بھی استاد اور مشائخ کے بھی شیخ تھے، اور بڑے بڑے ہی اللہ نے ان کو بڑا علم دیا تھا، بڑا مقام دیا تھا۔ میں نے بھی زیارت کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے، میری بدقسمتی سمجھیں کہ میں نے اس وقت زیارت کی جب مجھے اتنا احساس نہیں تھا ان کی بزرگی کا، کیونکہ بچپن تھا اور ہمیں خود ہی شعور نہیں تھا کہ بھائی کسی بزرگ کی بزرگی کو، یہ عالم کے علم کو پہچانے۔ تو میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا، مجھے زیادہ کوئی ادب احترام اور کوئی پتہ بھی نہیں تھا۔ افسوس ہے، بدقسمتی ہے کہ میں ان کا فیض حاصل نہ کر سکا۔ اتنا اللہ کا شکر ہے مجھے حاصل ہوا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور بڑی دعا فرماتے رہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ والد صاحب نے کہا کہ حضرت میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بلوچ خاندان کے لوگ ہیں، ڈاکو چور قوم کے لوگ ہیں ہم، اور یہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اور یہ بھی ابھی جوان ہے، اور اس کے بھی دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا خناس بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس سے کوئی دین کا کام لے۔ تو مجھے یاد ہے ایسے ہاتھ بھی پھیرتے رہے حضرت، اور بڑی شفقت بھی فرماتے رہے اور دعا بھی کرتے رہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، احساس نہیں تھا، سچی بات جو ہے۔ تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے ایک طالب العلم تھے، تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ایک آدمی مجھے رشتہ دینا چاہتا ہے، اور میں طالب العلم ہوں، میرا کون ہے اللہ کے سوا، میرے ماں باپ بھی آپ ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہماری استانی جی کو بھیج دیں، ان کے گھر میں ذرا پتہ کر لیں، اگر گھر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے اپنے گھر میں حکم فرمایا، تو ہماری اماں جی تشریف لے گئیں، تو جب واپس آئیں تو لڑکا بڑا خوش تھا، کیوں طالب العلم غریب اور کوئی بڑا آدمی کہہ دے میں تمہیں لڑکی دیتا ہوں، پر طالب کے لیے تو عید ہو جاتی، ہم طالبوں کو کون دے؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اللہ کے کعبے میں دیانت داری سے بات کر رہا ہوں۔ آج کل کون پوچھتا ہے مولوی ہے عالم ہے تو کیا ہو گیا، لوگ پیسہ دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال لڑکا بڑا خوش تھا۔ بی بی صاحب اماں جی جب واپس آئیں تو انہوں نے کہا حضرت بچے کو روک دیں کہ وہاں شادی نہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ان کے گھر میں گئی، نماز کا وقت تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے لوٹا چاہیے وضو کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا لوٹا تو نہیں ہے ہمارے ہاں، تو نل ہے وہ، اور کموڈ تھا، اور کموڈ ہم لوگ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو میں وضو کر لیتی ہوں، باقی طہارت وغیرہ حاصل گھر میں جا کے کر لوں گی، تو مجھے کوئی جائے نماز دے دو۔ تو انہوں نے کہا ہمارے گھر میں جائے نماز تو نہیں ہے، کوئی کپڑا وپڑا بچھا دیں۔ تو جن کے گھر میں نماز ہی نہیں، جائے نماز ہی نہیں، وضو کا لوٹا ہی نہیں، تو ایسے گھر میں تم اپنے عالم بچے کو بھیجنا چاہتے ہو؟ تو حضرت نے منع۔ تو پہلے لوگ اس طرح دیکھتے تھے کہ ان کے گھر میں نماز ہے،
ان کے گھر میں دین ہے. اب ہم جاتے ہیں نا جی آخر ہمارا ملک ہے، وطن ہے، اس کے لیے بھی ہم رات دن اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک اسے سلامت رکھے، اللہ پاک دشمنوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ وہاں اسلام کا قانون ہمیں زندگی میں اپنے آنکھوں سے دکھا دے. ایک تمنا تو ہے دیوانوں کی، ہے ہماری تمنا، ہے ایک دیوانوں کی تمنا، لیکن کریم ہے وہ پورا کر دے. وہ اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے. تو ہم جاتے ہیں، میرا تجربہ ہے، جب ہم جاتے ہیں نا جی آج کل کے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں، ان کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ بھئی مولوی ہمارے گھر میں اب تعلق بھی ہے، قوم ہے، برادری ہے، کیسے مجھے گھر نہ بلائیں؟ یہ تو مجبوری ہے نا، ایک دوسرے کے روایات ہیں نا خاندانی، یہ تو مجبوریاں ہوتی ہیں. تو جب ان کے لیے مسئلہ ہے کہ مولوی مکی آ گیا نا، سمجھو اب اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. کیوں؟ اب نماز کا وقت آئے گا، میں کہوں گا ابھی نماز، ہاں صحیح پڑھ دیں، جی ہاں صحیح، بھائی وضو کرو، بھائی جلدی کرو وضو یار، نماز، کوئی کپڑے شپڑے بچھاؤ، جناب دیکھتے ہیں کوئی پاک کپڑا گھر میں کوئی ہے، اچھا بھی جلدی کرو، نئی چادریں نکالو، وہ نکالو، فلان میں بچھاؤ. یہ ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا مصیبت بن گئی ہمارے. اور وہ اب سمجھدار بھی ہو گئے، اب کوشش کرتے ہیں کہ مجھے ایسے وقت دعوت دیں کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے مجھے نکال دیں. یعنی مقصد ہے کہ ایسے ٹائم پہ جی ہم تو انتظار کریں یار، کیا کریں، ٹریفک جام ہو گئی راستے میں، کیا میرے پاس ہیلی کاپٹر تھا، میں اڑ کے آ جاتا. اچھا چلو پہلے نماز پڑھتے ہیں بعد میں کھانا کھا. ہاں صحیح بالکل پڑھتے ہیں. اب جناب کھڑے ہیں، کسی کو وضو کرنا نہیں آتا. اور ماشاءاللہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نام لے لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ رحمت کرے. وضو کرنا نہیں آتا، وضو. اور پتہ ہے تعلیمیں کیا ہے ان کی؟ کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی ڈبل ایم اے ہے، کوئی ماشاءاللہ جج کے عہدے پہ ہے، کوئی ماشاءاللہ سی ایس پی ہے، کوئی پی سی ایس ہے، کوئی آئی سی ایس کا آدمی ہے. وضو کرنا نہیں آتا، زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں. ان کو پتا ہے مریں گے تو مولوی نے غسل کرانا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے خود تو نہیں کرنا. ان کو تسلی ہے نا کہ جب ہم مر گئے تو غسل جو ہے وہ مولوی دے گا، اس کو تو آتا ہے نا، ہمیں نہ آئے. جس کو ایمان سے کہو وضو نہ آتا ہو اس کو غسل کے فرض آتے ہوں گے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے خدا کے کعبے میں ہو، ناراض نہ ہوں. آپ کو مولویوں کی باتیں گندی لگتی ہیں، لگتی رہیں. اسی وجہ سے تو ہم قیامت میں بخشے جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے سخت باتیں کی تھیں. آپ کو بری لگیں باتیں، ٹھنڈے دل سے. ایک آدمی کو وضو کرنا ہی نہیں آتا، اس کو غسل کے فرض آتے. اچھا، جو بی ناخن پالش لگا کے اور خنزیر کی چربی میں بنی ہوئی لپسٹک لگا کے بیٹھی ہو اور نماز بھی پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ اگر ہاتھوں پہ ناخن پالش لگی ہوئی ہے، میاں بیوی لیٹ گئے، اب عورت کو غسل کی ضرورت ہے، غسل ہو جائے گا؟ اچھا، غسل نہ ہوا تو آئندہ کھانا پکانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب حلال؟ تو صرف پالش کی ہے نا، دشمن نے تو صرف ایک ڈبی پالش کی بھجوائی ہے، باقی مسئلے تو سارے خود بخود حل ہو گئے. اس نے تو ایک پالش بھجوائی ہے کہ پوری تا اوپر جم جاتی ہے، جب تک ریموونگ لوشن استعمال نہ کریں وہ اتر ہی نہیں سکتی. اچھا، وہ ریموو بھی بار بار کرنے سے ان کے ناخن کے حسن میں فرق آتا ہے. یہ ناخن جو ہے نا، اس کو کاٹنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، ان کا ایک ناخن کو بنانا ہوتا ہے نا جی. مخروطی ہو، گول ہو، برابر ہو، پوروں کے بالکل ذرا ٹھیک ٹھاک لگے، اور لمبا ہو تو بالکل ٹھیک لمبا ہو کہ کبھی ضرورت ہو تو آنکھیں خامد کی نکالی جا سکیں، تو اپنا وہ یعنی اچھا کام دے سکے، نظر آئے کہ یہ کسی جنگلی جانور کا پنجہ ہے، انسان کا ہاتھ نہیں. اور سرخی لگی ہوئی ہے تو معلوم ہو کہ یہ بے حیائی کے خون میں ڈوبا ہوا ہے. جو مرضی آئے آپ کہیں، ہمیں دقیانوسی کہیں، آپ ہمیں ملا کہیں، آپ ہمیں پاگل کہیں، جو مرضی آئے کہیں، لیکن ہم قیامت میں کہیں گے کہ مولا ہم نے تیری بات پہنچائی تھی، انہوں نے نہیں مانی.
آگے تم جانو، تمہارا کام جانے، سرخیاں لگاؤ چاہے لپسٹک لگاؤ۔ اب تو جناب ایک اور رسم چلی ہے کہ عورتیں بال بنواتی ہیں جا کے، اور بال بنوانے پہ 5-5 ہزار روپے لگتے ہیں۔ اچھا اب غسل کرنا ہو تو وہ کیا کرتی ہیں، ایک پلاسٹک کی ٹوپی چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن دھو لیتی ہیں، بال دھوتی نہیں کیونکہ دھلنے سے تو وہ خراب ہو جائیں گے، تو غسل ہو گیا۔ اللہ رحمت کرے، مولوی جو ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی رپورٹیں ہوتی ہیں، خدا نے دکھائی نہیں ہوتی، سنائی بڑی ہوتی ہیں، اور اللہ نہ دکھلائے، اللہ نہ دکھلائے، دعا یہی کیا کریں۔ کیوں، ہم بھی انسان ہیں، پتہ نہیں ہم بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، ہم کوئی پتھر کے بنے ہوئے تو نہیں، ہم بھی تو بندے ہیں، تم سے زیادہ گناہگار ہیں۔ لیکن اب اندازہ کرو اس عورت کا غسل ہو گیا، اچھا غسل نہ ہوا، جو کھانا پکا کے آپ کو کھلا رہی ہے وہ اب گئے جی، وہ اس کو ہاتھ تو نہیں لگاتی نا، تو آون میں رکھ دیا جاتا ہے، چمچے سے پکڑا جاتا ہے، ہاتھ تھوڑا لگاتی، بیگم کا ہاتھ خراب نہیں ہو جائے گا، رنگ میں فرق آ جائے گا۔ عقل کی بات کریں، وہ تو کریم لگا کے بیچاری چولہے پہ کھڑی ہوتی ہے کہ رنگ میں فرق نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں کہ ہم دعا کریں اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا دے، بس یہ دعا کریں کہ ہماری بیٹیاں ہیں، جیسی بھی ہیں ہماری بیٹی، ہماری اولاد ہے، اولاد اچھی ہو گندی ہو، اولاد تو ہے نا، آخر ہماری اولاد ہے، ہم اولادوں کو یہ تو نہیں کر سکتے کہ گھروں سے نکال دیں، اور بغاوت ہوگی اور بے حیائی پھیلے گی۔ تو علاج صرف یہ ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گڑ گڑا کے مانگو کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا دے، اللہ ہماری بچیوں کو شرم دے، اللہ ہمارے گھروں میں پھر وہی سیدہ فاطمہ الزہرا کا ماحول پیدا کرے، اللہ ہمارے گھر میں سیدہ عائشہ کا حیا پیدا کرے کہ بی بی عائشہ پوچھ رہی ہیں حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو یہاں مرد کی قبر ہے، یہاں عورت کی قبر ہے، اور کفن ہوگا نہیں، سب بغیر کپڑوں کے کھڑے ہوں گے، میرا آقا اس دن پردے کا کیا ہوگا؟ عائشہ کو اس دن بھی پردے کا فکر ہے، اور میری بیٹی کالج میں، میری بیٹی ڈانس فلور پہ جا کے ناچتی ہے اور کہتی ہے میں بی بی فاطمہ کے ماننے والی ہوں یا بی بی عائشہ کے ماننے والی ہوں۔ دعا کرو اللہ ہدایت۔ ہم الحمدللہ نہ کسی کے دشمن ہیں نہ مخالف ہیں، لیکن حق بات جس کو اچھی لگے آمنا ہو، جس کو بری لگے آمنا، اس کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے اب دیکھیں بی بی عائشہ کو اگلے پردے کا فکر ہے کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور تو آپ نے فرمایا بی بی عائشہ کہہ کیا رہی ہو؟ قیامت والے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، کسی کو طاقت ہوگی کہ ادھر ادھر دیکھ سکے، اور تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ آدمی شاخصۃ ابصارہم، اور جو مومن ہیں وہ اپنے حیا میں ہوں گے، ان کو ادھر ادھر نظر اٹھانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو کافر ہیں ان کی تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور ہر آدمی کو تو اپنے بدن کا بھی ہوش نہیں ہوگا، اور تم اس دن بھی پردے کا خیال کر رہی ہو۔ بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء فاطمہ فی الجنہ، بی بی فرماتی ہیں کہ علی جب میری موت ہو جائے تو مجھے رات کو دفن کر دینا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ مجھے میرا جنازہ رات کو پڑھ دینا، دفن بھی رات کو کر دینا۔ حضرت علی نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو، بنت رسول ہو، تیرے جنازے میں تو پورا مدینہ ٹوٹ پڑے گا، تیرے جنازے میں کون ہے جو نہیں آئے گا؟ بی بی نے فرمایا کہ نہیں، میرے جنازے میں ایک تو انتظار نہ کرنا کہ مرنے کے بعد میت کو روکنا جو ہے سنت رسول کے خلاف ہے، جلدی جلدی کریں، بس جو اللہ نے وقت لکھا ہے آمنا وصدقنا، اور جلدی اسے اپنی منزل تک پہنچائیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ الحمدللہ دنیا میں کبھی میرے بدن پہ کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں میری میت پر بھی نظر نہ پڑے۔ چلو لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ تو اندازہ لگا لیں گے نا کہ قد لمبا تھا کہ چھوٹا تھا۔ بی بی کے پردے کا یہ عالم۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری بڑی بہن تھی جو فوت ہو گئی،
تو فرماتے تھے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ عائشہ بھی ان کا نام بھی عائشہ تھا اور وہ فوت ہو گئی، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، تو مجھ سے بڑی تھیں اور پہلے پیدا ہوئی، فوت ہو گئی، میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد والد صاحب فرماتے تھے کہ میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ تمہاری بہن جو ہے وہ گنجی ہے، یعنی اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، کہ کبھی بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے اپنی بیٹی کے بال نہیں دیکھے، باپ نے نہیں دیکھے۔ فرمایا جب تیری بہن پہ موت آ گئی تو اندر سے بی بی انہیں مسئلہ پوچھوایا کہ بی بی کے بال لمبے ہیں، وہ ٹوپی میں نہیں آتے تو کیا کریں؟ تو کہا مجھے پھر پتا چلا کہ اچھا تیری بہن کے بال لمبے تھے، ورنہ میں نے سمجھا وہ گنجی تھی بیچاری۔ موت کے بعد بھی عورتوں نے مسئلے پوچھنے کے لیے بھی اب 2 ٹوپی بنائیں یا ٹوپی لمبی کریں یا کیا کریں یا بالوں کو لپیٹ کے اندر ڈالیں، کیا مسئلہ کیا کہتا ہے؟ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا تو پھر مجھے باپ کو پتا چلا کہ میری بیٹی کے سر کے بال بھی ہیں۔ مجھے آج یاد ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے حرم میں، فرمانے لگے مولوی مکیب، مولوی بن جانا مشکل نہیں ہوتا، تقریریں کر لینا مشکل نہیں ہوتا، کتابیں پڑھا لینا بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن کردار پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے کعبے میں حتیم میں کھڑے ہو کر سر پہ قرآن رکھ کے میں حلف کھا سکتا ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے ہوش دیا ہے میں نے کسی غیر محرم عورت کا بدن نہیں دیکھا۔ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئیں گے ہم ایسے لوگ؟ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہ بڑے لوگ تھے اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی مثالیں کیسے دی جا سکتی؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بڑے ذمہ دار سکہ آدمی سے فرمانے لگے کہ بھائی اور ولایت کرامت کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فقیر کے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں گیا۔ فرمایا اور مجھے نہیں پتا ولایت کرامت کیا ہوتی ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ ولایت کرامت کیا مقام ہے، لیکن فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ بچپن سے جب سے شعور سنبھالا، سمجھ آنے لگی یعنی چیز کی، فرمایا اس دن سے لے کر آج تک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے بدن میں، میرے منہ میں حرام کا لقمہ جانے ہی نہیں دیا، خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے، اور اگر کبھی ہوا تو اللہ نے مجھے روک دیا۔ اتنا جانتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں۔ ہم نے تو ان بزرگوں کو دیکھا ہے، ان سے پڑھا ہے، اور اب آ گئے میرے جیسے مولوی اور تمہارے جیسے طالب، سبحان اللہ، وہ دعا کرو، یہ بھی شکر ہے، پتہ نہیں ہمارے بعد اور کیا ہوگا۔ اس کے بعد اب آنے والے دور میں پتہ نہیں، جب تم بھی نہیں ہوگے ہم بھی نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں پھر اور کیا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے۔ وفی صحیح البخاری ان ابن عباس قال لو الناس غضوا من الثلث الى الربع فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بہتر بات یہ ہے کہ لوگ تیسرے حصے کے بجائے چوتھے میں وصیت کریں، ربع میں، کیونکہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے تیسرے حصے کو بھی زیادہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا الثلث کثیر۔ وروى الامام احمد بن ابی سعید مولا بنی ہاشم عن زیاد بن عتبہ بن حنظلہ سمعت حنظلہ بن جذیم بن حنیفہ ان جدہ حنیفہ اوصى یتیم فی اجره ب100 من الابل فشق ذلك على بنيه فرتفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حنیفہ انی اوصيت یتیم لی ب100 من الابل كنا نسميها المتیہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا الصدقة 5 وإلا ف10 وإلا ف15 وإلا ف20 إلا ف25 وإلا ف30 وإلا ف35 فإن كثرت ف40 وذكر الحديث بطوله۔ اب جناب اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ حنظلہ ابن جذیم ابن حنیفہ نے ان جدہ حنیفہ تھا، ان کا دادا جس کا نام حنیفہ تھا، اس نے ایک بچہ لیا ہوا تھا اپنی گود میں، اس کے لیے اس نے ب100 من الابل 100 اونٹ کی وصیت کی کہ میرے بعد 100 اونٹ اس کو دیا جائے۔ اس کی اولاد کو یہ بات جو تھی بڑی ناگوار گزری کہ دیکھو منہ بولا بیٹا ہے، کوئی حقیقی بیٹا تو نہیں ہے نا، گود میں لیا ہوا بیٹا اور 100 اونٹ اس کو دے رہے۔
انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، حضور کی خدمت میں مسئلہ رکھا کہ حضور ہمارے ابا نے تو یہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا حنیفہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے ایک یتیم بچے کو پالا تھا، اپنا بیٹا بنایا تھا، میں نے واقعی وصیت کی ہے کہ میرے بعد 100 اونٹ میرے اس بچے کو دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، 100 اونٹ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لا لا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، زیادہ سے زیادہ وصیت کرنا چاہتے ہو تو 5 اونٹ کر دو، چلو 10 کر دو، 15 کر دو، 20 کر دو، 25 کر دو، 35 کر دو، اور زیادہ دینا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ 40 اونٹ کر دو، اس سے زیادہ نہ دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قوله تعالی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم۔ فمن بدل الوصيه وحرفها، اگر کوئی شخص وصیت کر گیا اور اس کے بعد جس کے پاس وہ وصیت تھی اس نے اس میں تحریف کی، تبدیلی کی، وغیر حکمها، اس کے حکم کو بدل ڈالا، وزاد فيها ونقص منها، کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیا یا کچھ کم کر دیا، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْكِتْمَانُ لَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، یہ سب سے بڑا کاتم ہے جو حق کو چھپانے والا ہے۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اب گناہ ان لوگوں پہ ہوگا جنہوں نے وصیت میں تبدیلی کی، تحریف کی، زیادتی کی، نقصان کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن عباس وغیر واحد وقد وقع اجر المیت علی اللہ، کیا مانا کہ اگر کوئی آدمی وصیت کر گیا کہ میری موت کے بعد 100 ریال خیرات کیا جائے، اب لوگوں نے 100 کو بدل کے 10 ریال کر دیا، تو اللہ اس کو تو 100 کا ثواب دیں گے، گناہ ان پہ ہوگا جنہوں نے تعریف و تغییر و تبدیل کی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں وتعلق الاسم بالذین بدلوا ذلک ان اللہ سمیع علیم، اے قد اطلع علی ما اوصى به المیت وهو علیم بذلک وبما بدله الموصی الیہم، اللہ سننے والی ہیں، اللہ جاننے والی ہیں، اللہ نے سن لیا کہ وصیت والے نے کیا وصیت کی، اللہ جاننے والے ہیں کہ اس نے کیا وصیت کی، اور جنہوں نے بدلا ان پہ گناہ ہوگا۔ وقولہ تبارک و تعالی فمن خاف من موص جنفا او اثما، جنفن کہتے ہیں کسی جانب زیادہ میلان کر دے، زیادہ دے دے، اسمن منا گناہ۔ قال ابن عباس والآلیۃ ومجاہد والضحاک والربیع بن حسن وصدی الجنف والخطا، غلطی، وہذا یشمل انواع الخطاء کلھا، یعنی تمام قسم کی غلطی کو یہ لفظ جو ہے شامل ہے۔ کیا مانا بأن زاد وارثا بواسطۃ او وسیلۃ، کہ کسی وارث کو زیادہ دے دیا، زیادہ میلانی، تو یہ بھی تو خطا ہے۔ کما اذا اوصى ببیعۃ الشیء الفلانی محاباۃ او اوصى ابن یزیدها ونحو ذلك من الوسائل، یا اس نے یہ بہانہ کیا، کیا مانا کہ ایک بیٹے کے بیٹے کو دے دیا، ایک بیٹے کے بیٹے کو دے دیا، کیوں کہ وہ بھی تو میرے بیٹے کو مل جائے گا نا، تو باقیوں کو تو نہیں ملے گا نا، تو اس بیٹے کے بیٹے کے پوتے کو جو دے دیا تو پوتے کا تو باپ جب بیٹھا ہوا ہے وہ لے لے گا، تو یہ بھی ایک بہانہ ہوتا ہے زیادہ کرنے کا، تو ایسا بھی اگر کرے گا تو اللہ تو جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے اما مختین غیر عامدین، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خطأً اس نے کیا، کیوں انسان ہے، پوتے سے محبت تھی، محبت میں کر بیٹھا، جان کے نہیں کیا، بل بطبیعہ وقوت شفقت من غیر تبصر او متعمدا آثما فی ذلک فللوصی والحالۃ هذه، اب جس کو وصیت کی ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ شریعت کے مطابق تبدیلی کر دے تو جائز ہے، ان یصیغ القضیۃ ویعدل فی الوصیۃ الی الوجہ الشرعی، کہ وہ عدل کر دے، برابری کر دے شریعت کے مطابق، ویعدل عن الذی اوصى بالمیت الی ما هو اقرب الاشیاء الیہ واشبہ الامور به جمعا بین مقصود الموصی والطریق الشرعی وهذا الاصلاح والتوفیق، اور جو جتنا زیادہ حقدار ہے اس کو اتنا زیادہ کر دے جیسے جیسے شریعت نے درجہ رکھا ہے اس کے مطابق، لیس من التبدیل فی شیء ولہذا تفاضل وبین النہی عن ذلک لیعلم ان هذا ليس من ذلك بسبیل واللہ اعلم، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اس اصلاح کرنے والے کی نیت جو ہے اصلاح تھی، اس کی نیت جو تھی کوئی تعریف تبدیل نہیں تھی۔ وقد قال ابن ابی حاتم حدث عباس بن ولید مزید قرات قال اخبرني ابي ان اللوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة النبي ان قال يرد من صدق الرجال في حياتي ما يرد من وصية المجرم عند موته، یعنی فرماتی ہیں کہ جیسے کوئی آدمی زندگی کے اندر خطا کرے، زیادہ صدقہ کر دیا، اسراف، وہ بھی رد کیا جاتا ہے، جیسے کہ مرنے کے وقت میں کوئی زیادتی کرے اس میں بھی تبدیلی کرنے کا حق ہے۔ وہاں قضا رواه ابو بکر مرضی بن حدیث عباس بن قال لي هذا مقدخت في الوليد المزيد وهذا الكلام انما هو انه فقط
وقد رواه الوليد بن مسلم الأوزاعي فلم يجاوز به وقال المردوي حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابراهيم يوسف قال حدثنا هشام بن مالك قال حدثنا المغيث بن داود بن هند عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنب الوصية من الكبائر کہ زیادتی کرنا وصیت کے اندر جو ہے کبیرے گناہ کے برابر ہے. وہذا فی رفیع نذر، لیکن یہ حدیث مرفوع نہیں ہے. واحسن ما ورد فی هذا الباب ما قال عبد الرزاق حدثنا بابر النشر بن عبد الله عن شعر اوشب النبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير 70 سنه، کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو 70 سال خیر کے عمل کرتا ہے. فاذا اوصى جاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار. حضور نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں ساری زندگی اچھے عمل کرتے رہے، جب موت قریب آ گئی تو وصیت میں ظلم کر دیا اور جہنم کے حقدار بن گئے. وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ 70 سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيَخْتُمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ. اگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض آدمی برے کام کرتا ہے لیکن موت قریب آ گئی تو وصیت ایسی کی شریعت کے مطابق کہ آخری عمل اچھا کر دیا، تو اس آخری عمل کے اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا اور جنت میں چلا گیا. قال ابو ہریرہ کرو شیطان کا حدود اللہ فلا تعتدوا، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو کہ ہر چیز میں اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، اللہ کی حدود میں کبھی تجاوز نہ کیا کرو. واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. والدین زندہ ہیں، ان کے جائیداد کا لڑکا لڑکی بھائی یہ تو میراث کا واضح مسئلہ ہے. جب آپ کی اولاد ہے، اولاد کے بعد ان کے لیے جو شریعت نے سدس رکھا ہے وہ ملے گا. لڑکا یا لڑکی کی شادی والدین پر واجب، ہاں بالکل والدین کے ذمے ہے لڑکا لڑکی کی شادی کرنا. سگریٹ پینا مکروہ ہے یا حرام ہے؟ ایک دفعہ پیے تو مکروہ ہے، روز پیتا رہے تو حرام ہے. بار بار پینے سے بھی مکروہ رہتا ہے. چھوٹے گناہ کو جب پالتے ہو تو بڑا بن جاتا ہے. کسی نے کسی پر تہمت لگائی کہ وہ شیعہ ہے اور غلط تہمت ہے، وہ شیعہ نہیں ہے. اللہ کا شکر کرے جب وہ شیعہ نہیں، اللہ تو جانتا ہے. تہمت لگانے والے کو پھر اللہ سزا دیں گے، یا اس کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی کرے اور جس پہ تہمت لگائی ہے اسے معافی بھی مانگ لے. میرے والد کا انتقال ہو گیا جنت المعلی میں، اللہ جنت نصیب فرمائے. بھائی جنت میں ہیں انشاءاللہ. موت ایمان پہ آ جائے اور آدمی حرم میں دفن ہو جائے تو سبحان اللہ، اور کیا چاہیے. حضور کی شادیاں کتنی کو، ایک بی بی کنواری تھی، بی بی عائشہ بس. حضور کی کتنی بیویاں جنت المعلی میں؟ صرف بی بی خدیجہ الکبریٰ ہیں، باقی بیویاں تو یہاں دفن نہیں ہیں. باقی حضور کے والدین کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے. علماء نے کہا بہتر ہے کہ چپ رہو، لیکن بعد حدیثوں میں آیا حضور نے فرمایا میں نے مغفرت کی اجازت مانگی تو اللہ نے نہیں دی. تقریباً 10 سال حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی. تورات کو اللہ کی رحمت نیچے آئی ہے. اللہ کہتے ہیں تو جو بھی دعا مانگو دے دوں. پتہ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آیا کیا مراد ہے. نہیں پتا ہے، اب یہ پڑھا ہی نہیں جاتا، سمجھ ہی نہیں آیا تو جواب میں کیا دوں. اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے مثلا غسل کر کے 2 چادریں احرام کی باندھ لے اور پھر جا کے تنعیم میں جا کے 2 رکعت پڑھے اور نیت کرے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ آدمی وہاں جا کے وہاں کپڑے کہاں رکھے گا، سامان کہاں رکھے گا، کہاں چھوڑے گا. اپنے گھر سے تیاری کر کے چلا گیا اور وہاں سے نیت کر کے آ گیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. فطر کی نماز میں دعائے بالجہر اگر آپ اکیلے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جیسے یہاں رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے وہ بھی ثابت ہے روایات میں، کوئی ایسی بات نہیں. یہ تو مستحب معاملے ہیں، استحباب کے جھگڑے کے ہیں نہیں. کوئی آدمی احرام کی حالت میں نیچے کپڑا پہن کے نماز پڑھنا، مجھے نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا لکھا ہے. رمل اور استباع جو ہے پہلے 3 چکر جب طواف کے کریں تو کندھا بھی نکال لیں دایاں اور رمل بھی کریں. جب طواف پورا ہو گیا بس کندھا ڈھانپ لیں. سب سے پہلے کس کا جنازہ پڑھا گیا کوئی پتہ نہیں. جمعہ پہلا قباء میں پڑھا گیا. احرام کی حالت میں نے خارش کی، کوئی بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں.
عمرہ کرنے کے بعد مرد اگر ایک جگہ سے بال کاٹ لے نہیں احرام سے نکلتا، پورے سر پہ اس طرح پھروائے، یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ کٹ جائے، مثلا اتنے بال ہیں تو اتنا سارے سر کے بال کٹ جائیں۔ مجھے تو نہیں پتا جی، صبح کی نماز کے بعد ایک آدمی سو گیا، 7:45 بجے خواب میں الفاظ سنا، مجھے پڑھا ہی نہیں جاتا الفاظ، اس نے پتہ نہیں کیا سنا، تو میں کیا کروں؟ قبروں پر گنبد مت بناؤ، ہاں بالکل حضور نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان کی قبر پہ نہ کمرہ بناؤ، نہ پتھر لگاؤ، نہ گنبد بناؤ، صرف بالشت کے برابر مٹی اونچی کر دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان کی قبر ہے۔ واللہ تعالی کہتا ہے جی میں نے حج کا فریضہ الحمدللہ ادا کیا، اور حج کے بعد میں نے طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن صفا مروہ میں نہیں دوڑا۔ تو بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ چونکہ تم صفا مروہ نہیں دوڑے ہو تو لہذا تم پر دم بھی پڑتی ہے اور تمہاری بیوی بھی تم پر حلال نہیں ہوگی۔ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، یاد رکھو کہ طواف زیارت تم نے کر لیا، الحمدللہ تمہارا حج پورا ہو گیا۔ صفا مروہ دوڑنا جو ہے اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں۔ مثلا تم نے صفا مروہ نہیں دوڑا تھا، ابھی نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لو، بس ختم، تمہاری صفا مروہ پوری ہو گئی، نہ تم پر کوئی دم ہے نہ تم پر کوئی جرمانہ ہے، کیونکہ طواف زیارت کے لیے تو اوقات ہیں لیکن صفا مروہ کے لیے کوئی وقت نہیں۔ یعنی جو لوگ مکے میں رہنے والے ہیں یا جدہ میں رہنے والے ہیں یا مقامی ہیں یا بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں جن کو حج کے بعد بھی 20-25 دن مکے میں رہنا ہے، تو وہ طواف زیارت کر لیں اور صفا مروہ نہ دوڑیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ جب رش ختم ہو جائے نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لیں تاکہ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی آرام ہو۔ اگر ہم لوگوں کو دین کے مسئلے آ جائیں نا جی تو کوئی حادثہ نہ ہو۔ یہ حادثے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں دین کا مسئلہ نہیں آتا اور حاجی مسئلہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر مسئلہ معلوم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایک بڑی مشکل ہمارے اندر یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ہر آدمی خود مسئلہ بتا دیتا ہے، جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، کہتا نہیں نہیں ٹھیک کوئی دن نہیں تو آپ ایسا کریں، اور دوسرا ملے گا وہ کہے گا نہیں نہیں آپ ایسا کریں، اور چوتھا ملے گا وہ کہے گا جی اب کیوں او جی ہم نے 4 حج کیے ہیں ہم ہمیشہ ایسا، چھوڑو یار مولویوں کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صلاۃ و سلام سنتے ہی ہے تو کسی حدیث میں نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صلاۃ و سلام۔ ہاں حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی وہاں روضہ مبارک پہ حاضر ہو کے صلاۃ و سلام پڑھے تو اللہ سنوا دیتے ہیں، تو یہ حدیث مبارک میں آتا ہے۔ ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طرح یہاں جو مسائل کی کتاب حضرت مفتی صاحب نے یعنی جو یہاں کے مفتی ہیں انہوں نے لکھی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اس کے اندر بھی وہ حدیث مبارک موجود ہے۔ زبان سے نماز کے لیے نیت کی جائے، زبان سے نیت بھائی میرے بھائی سمجھے مسئلہ کہ نیت اصل میں دل میں ہو، باقی زبان سے تو استحضار یعنی ایک بات کو یاد کرنا دہرانا کہ یاد آ جائے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں بس، ورنہ اصل دل میں نیت نہ ہو تو بس تو کچھ نہ ہوا۔ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ کیا مانا جیسے اب آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ عشاء کی نماز ہوگی اور ہم نماز پڑھ کے انشاءاللہ جائیں گے، تو یہ گویا آپ نے عشاء کی نیت تو کر لی ہے، اسی لیے تو حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اب درس کے بعد آپ نے طواف کی طرف چلے کہ بھئی ہم ایک طواف کر لیں نماز سے پہلے پہلے، تو جب یہاں سے جا رہے ہو یہ نیت کر کے ہی تو جا رہے ہو طواف کرنے کی، اب وہاں جا کے بسم اللہ اللہ اکبر قصہ ختم ہو گیا، مزید لمبی چوڑی کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ باقی زبان سے صرف بات یاد رکھنے کے لیے علماء نے کہا استحضار ہوتا ہے، اصل نیت دل کی ہے۔ کہتے جی میں نے عشاء کی اپنی نماز جو ہے پہلے بعد جماعت پڑھ لی اور اس کے بعد پھر میں ایک آدمی کا امام بنا، تو یہ مسئلہ بھی ہوئی ہے، امہ کے نزدیک خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اب آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں چونکہ فرض تو آپ پڑھ چکے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں اور پیچھے والا فرض پڑھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، امام وہ بنے جو مقتدی سے زیادہ قوی ہو۔ اگر امام ہی کمزور ہے اور مقتدی زیادہ قوی ہے، اس کا فرض ہے اور اس کی نفل ہے، لیکن بعد امہ فرماتے ہیں مطلق نماز تو ہے نا، چلو جماعت تو اس کو نصیب ہو جائے۔
اصل میں بات ایک حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے پھر جا کے نماز پڑھاتے، اس وجہ سے ائمہ کے اندر دو آراء پیدا ہوئی۔ بعد ائمہ نے کہا کہ دیکھو جی حضور کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے پھر جا کے دوسروں کو بھی پڑھاتے، تو بعد ائمہ نے فرمایا کہ نہیں، حضور کے پیچھے جب پڑھتے تھے وہ نفل کی نیت کر لیتے اور وہاں جا کے اپنے فرض کی نیت کرتے، تو اس لیے دو رائیں پیدا ہوئی، ورنہ حدیث تو موجود ہے۔ ڈاکٹر جو دوائیں تجویز کرتے ہیں ان میں الکحل ہوتا ہے، بھائی اگر ڈاکٹر کی تجویز ہے تو مرض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب آج کل تو مشکل یہ آ گئی کہ کوئی دوائی بھی ایسی نہیں جس میں یہ بلا نہ ہو۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کوئی توفیق دیں دوائیں بنانے کی کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير، اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور اخواننا وامور المسلمين، والراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية لديننا ودنيانا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا الہ العالمین ہم سب کو ہدایت عامہ اور ہدایت تامہ نصیب فرما، یا اللہ سب کا خاتمہ خیر پہ فرما، یا الہ العالمین بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم سے نصرت فرما، یا اللہ مجاہدین افغانستان کو اتحاد نصیب فرما، یا اللہ مجاہدین بوسنا حفظ فلسطین کی قدم قدم سے نصرت فرما، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبر و عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، اللہم اہدنا فیمن فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم عصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔